یہ افغانستان جو ہے ایک دہشت گردی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. اٹس نو بیکم, اور یہ افغان طالبان جو ہیں یہ کوئی حکومت نہیں ہے, یہ ایک گروہ ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے, ایک نان انکلوسیو گروہ ہے, اور درجن سے زیادہ وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشنز کی آماجگاہ میں اس کے نیچے سرپرستی میں پل رہی ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جانے تو جانے سارا باغ ہی جانے, نہ جانے تو کیا ہے گل ہی نہ جانے. تو سب کو پتا ہے لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں. سنیے گا ذرا کیا فرما رہے ہیں دہشت گردی پہ, ان کی آراء کیا ہیں. جہاں 3800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, 80% آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیپنڈ ان KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? اس کو بھی ذرا جاننا ضروری ہے, کیونکہ یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں. اس میں ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ کیوں کھڑے ہیں, پہلے جان لیں کہ کھڑے کدھر ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. دوی چې د دهشتګردي د افغانستان نه کیږي نو د افغانستان سره په بونډر باندې نور ممالک هم دي, رکیے گا دهشتګردي نه کیږي. رکیے گا, رکو, پیچھے کرو, تھوڑا پیچھے کرو. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو سی افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں 20 UN کہہ رہی ہے کہ 20 انٹرنیشنل ریجنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن اب پنپ رہی ہیں. وہ تاجکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ ازبکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ ایران سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ پاکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ چائنا کہتا ہے کہ یہ ETIM کا ذکر نہیں کر رہا, چائنا کے نمائندہ بیٹھے ہوئے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہ وہاں پہ ہے افغانستان میں, کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. اور یہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں جھوٹا کہ جی یہ پاکستان سے سارے, باقی تو سب بڑے خوش ہیں. کون خوش ہے ان سے؟ کون کہہ رہا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جھوٹ. اس پہ بعد میں آئیں گے کہ کیوں اس طرح کھلم کھلا صاف جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. تو یہ پہلا جھوٹ ذرا سن لیں, آگے چلیں. معدنیات اور ڈالروں کی پیچھے روکیں جی, روکیں. کس کی ہے یہ دہشت گردی کی جنگ؟ یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں یہ افغانستان طالبان کو. ابھی انہوں نے کہا کہ 144 بلین ڈالر تو افغانستان میں ہم نے ادھر ڈولا تھا, اس کے بعد سے نہیں مل رہے ان کو. وہ کدھر گیا ہے؟ وہ ہندوستان کے پاس بیٹھ کے وہاں کیا معاہدے کر رہے ہیں, کتنے پیسے دے دو, اس کے پیسے دے دو, اس کے پیسے دے دو. ہمیں کون دے رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں ڈالر؟ آپ سارے مجھے بیٹھے انویسٹیگیٹر صافی بیٹھے, کون دے رہا ہے ہمیں بتائیں, نیم کون دے رہا ہے؟ یہ پاکستان کا اپنا پیسہ, ٹیکس پیئر کا حلال کا پیسہ لگ رہا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں, اور ہمیں حلال کا ہی پیسہ چاہیے. معدنیات کی جنگ 4970, ہو سکتا ہے تھوڑے کم زیادہ ہوں, 5000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں. ایسے ہی ہے نا بھائیو؟ کس نے ایشو کی ہیں ادھر؟ کیا GHQ نے ایشو کی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں, مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کی ہیں کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے. فوج کو ایشو کی ہیں, ایک یا دو ہوں گے جو کسی فوج کی سبسڈری کے پاس ہیں. کس کو ایشو کی ہمیں؟ کون وہاں انلیگل مائننگ کروا رہا ہے؟ اور ادھر بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے, کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ہے, آپ کے پاس معدنیات کی دولت, پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے, لیکن وہ دولت اسی صورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا, وہاں پہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس کے بغیر کیسے نکلے گی؟ ہاں ہم چاہتے ہیں, یہ ملک چاہتا ہے, خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ان معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو, نسلوں کو, ان بچوں کو پہنچے. اس کے لیے امن چاہیے. اس کے لیے آپ کے اپنے صوبے کے بچے شہید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ میجر عدیل شہید ابھی جو شہید ہوا ہے کہاں کا تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا یا نہیں تھا؟ کتنے جوان اس صوبے کے شہید ہوئے ہیں, اور آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں.
کہ یہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے شہید ہو رہے ہیں؟ کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ آگے سنیں ان کو. یکسر مسترد کرتا ہوں. آپ نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے, ہم ممن میں آپریشن کریں گے, ہم تیرا میں آپریشن کریں گے, ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارے سارے جو یہاں بیٹھے ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اچھا جی روکے. کہتے ہیں جی کہ یہ فوج جون سی ہے اس کو کہ وڈرا کر جائے. پلیز listen very carefully and understand, this is army is a federal force and it is there, it works under federal instructions. اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. اور یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے, اپنے سہولت کار پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو, اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. تھوڑا سا ماضی میں جائیں نا, تھوڑا سا زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جب اسی طرح کے سیاسی نعروں اور ریٹورک پہ سوات سے فوج گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہے ادھر کوئی بھائی سوات کا؟ کیا ہوا تھا؟ کس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی قربانی دی تھی سواتیوں نے, ان علاقوں کے بچوں نے, مٹا کے لوگوں نے دی یا نہیں دی؟ فوجیوں نے دی, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی. تو آپ یہ کہ اس کو دوبارہ سے وہاں پہ ان کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہر جگہ پھیل جائے. آگے سنیے گا. روکے ادھر روکے. یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا. اے این پی اور پولیٹیکل اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز محب وطن, اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے, وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار, ہم نہیں کھڑے ہوں گے, ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ان کے عمائدین پہ, ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ اے این پی ہو, چاہے وہ جے یو آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول, کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. آگے چلیں. اچھا جی رکیں, پیچھے جائیے گا. فرما رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان مدد کرے. افغانستان سامنے کھل کے ننگا ہو گیا, جو افغان طالبان وہاں کی حکومت ہے, کہ وہ امن کرے گا کہ پی کے میں اور پاکستان میں. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو, جو پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. آگے چلیے گا. پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھ لیں کون ہے. جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پہ ملٹری آپریشن نہ ہو. ملٹری آپریشن تو 20 سال سے ہو رہا ہے, بڑے آپریشن ہو گئے ہیں, 22,000 چھوٹے آپریشن انہوں نے کر دیے ہیں.
हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे, और जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये रुकिएगा मस्जिद इधर। तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और रुकिएगा, ये जो एक मज़ाक़ खेज किस्म की बातचीत करते हैं, ये साहब क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई लॉजिक ना हो, जब कोई आर्गूमेंट ना हो, तो फिर ऐसी ही किस्म की बातचीत करनी है जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना आगे है, ना पीछे। That by itself shows, talking of in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing जिसके ऊपर बैठ के आप कोई लॉजिकल बात कर सकते हैं। कि आपके सूबे में 3800 टेररिस्ट इंसिडेंट हो चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जी आगे चलिए। अब जो है ये एक ही बात है। जो मेरा लीडर कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के चल तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। तो ये भी इनका बयानिया भी खुल के सामने आ गया इस साल में, बिल्कुल सामने आ गया कि अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है।